السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کے شو میں ہم رونا روئیں گے منافع خور تاجروں کے ہوس زر کا اور اس حکومت کی پہم مس مینجمنٹ کا. سنتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے 319 سستے رمضان بازاروں کا اہتمام کر رکھا ہے. اس حوالے سے 5 ارب روپے سبسڈی کا بھی اعلان کیا گیا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ صارفین چلا رہے ہیں کہ جناب درجہ اول قیمت ادا کر کے درجہ دوم بلکہ سوم کوالٹی ہمیں نصیب ہو رہی ہے. اب جو بنیادی سوال اٹھتے ہیں وہ یہ کہ پورے 10 سال کی پریکٹس اور ریاضت نے بھی اس حکومت کا کچھ نہیں بگاڑا. اس نے کچھ نہیں سیکھا. یہ 10واں 11واں رمضان المبارک ہے جو اسی وزیر اعلیٰ کی سٹنٹ کے دوران آیا ہے. لیکن حالات دیکھیے کہ اہتمام کرنے پہ آئے ہیں تو بڑی بڑی شاندار مارکیز جہاں پر بڑی پوش قسم کی باراتیں آتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں. آپ برکت مارکیٹ جا کر دیکھیں، گارڈن ٹاؤن میں مین روڈ کے اوپر ایک مارکی ہے. اپنی طرف سے ایک بھونڈی اور چھچوری حرکت ہے ریلیف دینے کی کہ عوام کو دیکھیے ہم نے 5 سٹار فیسلٹی دے رکھی ہے. بھائی وہ 5 سٹار فیسلٹی آپ نے اسی غریب عوام کی جیب میں سے نکالی ہوئی سبسڈی سے ادا کی ہے. فائدہ کس کا ہوا؟ جس بندے نے وہ مارکی آپ کو 20 25 30 40 لاکھ ماہانہ پر دے رکھی ہے. وہ منیمم 30-35 لاکھ ماہانہ کی ہوگی، اس سے کم نہیں. مطلب ہے کہ یہ شان و شوکت عوام کو نہیں چاہیے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس پورے سیٹ اپ میں واحد چیز جو انتہائی منظم ہے وہ وزیر اعلیٰ کے دورے ہیں. مطلب وزیر اعلیٰ اپنے دوروں کے معاملے میں بڑے پنکچول، ریگولر اور بہت آرگنائزڈ ہیں. تو چھوٹی موٹی جگہوں پر وزیر اعلیٰ کو جاتے شاید برا محسوس ہوتا ہو. انہوں نے سوچا کہ چھاپا مارنے کے لیے بھی کوئی 5 سٹار مارکیٹ ہونی چاہیے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریلیف نہیں دیا تو پھر یہ اربوں روپے کی سبسڈی کس کی جیب میں جاتی ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہی ہیبیچول اور پروفیشنل ٹھیکیدار زیادہ تر ایسے ہیں کہ تعلق آپ کی پارٹی سے. پارٹی ورکر کو، اپنے کارندے کو، اپنے سپورٹر کو نوازنے کے 36 آسان طریقے ہیں جن میں عوام کی بد دعاؤں کے بغیر بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے. لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. کیا ہے سر؟ یہ کیا ہے بھی؟ اسی تو منگن نہیں کھلوتے. حنیف کو دیکھ کے یہی لگتا ہے. سر میری گل سنو، اے مجرم پھڑ کے لے آندے نے. او یہ آگے جو بیٹھے آفتاب صاحب سنو انصاف چاہیے تھوڑے کو میں تھوڑا دس دوں. میں جج ہوں، میرے پاس انصاف کے لیے آیا. دیکھو ساڈیاں رقبہ چمن تو لے کے ملتان دے باغاں تک کھل رہی ہیں پئیاں اور 2-2 ٹکے دے سپاہی سنو اتنے ڈانگا مارن ڈے. کون ہے 2 ٹکے کا سپاہی؟ وہ ٹیرا. تمیز نہ گل کر، تمیز نہ. دند کٹ دیں گا تیرے. اچھا تم کس کس چیز کے تاجر ہو؟ جی میں دسنا تانوں، اے جڑا سبزی مہنگی ویچدا ہے، اے فروٹ مہنگا ویچدا جی. اچھا جی آپ فروٹ مرچنٹ ہیں؟ میں صدر ہاں جی فروٹ مارکیٹ دا. انہوں نے صدر تے ہاتھ پایا، ہن تھانے تے پتھراؤ ہوئے گا، پھر نہ کہنا میں تھانوں دس دواں. اچھا جی تھانے پر پتھراؤ اتنا آسان ہے؟ وہ ہاں جی ساڈیاں رقبہ چمن تو لے کے ملتان دے باغاں اور تک. چمن سے ملتان کے بچے تمہیں جوتے پڑیں گے. تم تھانے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو. یہ بھی رڑیا ہے انہوں نے بھائی. نہیں تم نے پولیس کو مطلب مذاق سمجھا ہوا کہ جب جس کا دل چاہے پولیس کے اوپر پتھراؤ. تم لے آنا اپنی ساری تاجر تنظیموں کو. تم سب سے بڑے 2 نمبر ہو، اس ملک کا ناسور ہو. تم جیسے کرپٹ لوگ جو رمضان میں منافع خوری کرتے ہیں. نام کیا ہے تمہارا؟ حنیف جی. یار تم اور میں اس انجمن تاجران کے صدر کی بات کر رہا ہوں. یہ منڈیوں آ کے پوچھو سودے صدر نو ملنا تانوں ہر بندہ دسے گا. صوبہ صدر؟ سودا صدر جی سودا صدر. انہوں نے صدر تے ہاتھ پایا، انہوں نے پتہ ہی نہیں. او تمیز نہ گل کر، تمیز نہ گل کر. میں دسنا اچھا لگی اسے اور بازو یہ سیل آ رہا ہے. وہ جی ڈانگ نے انہوں ماری وجی مینوں ہے جی. اے حنیف صاحب دی کر کے رہی ہے سر. ایک ٹائم 800-900 بندے تے وار کر دے نے. یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سارے دوڑے نے جس طرح میں پھڑیا نا میرا رب جاندا جے. کیوں کیا ہوا؟ دوڑے سن پھاڑے نے مینوں لیا. اے جدوں یہ کام شروع ہوندا ہے نا اسی اعلان شروع کر دینا، حنیف میں ٹیڈی ہاں. یہ کہتا حنیف میں بوٹا ہاں. یار یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس تھانے کا. سر مسائل تو اور بھی بڑے، ذرا غور کر لیں ہماری طرف بھی. آج سانو اللہ نے بچایا جی. وہ کیسے؟ رمضان بازار کہتا ہے کہ ہماری تو شادی نہیں ہو رہی. ہر روزے دار تو تیار ہو گیا اس نیکی لئی.
اور یقین کرو اتوار بازار تو پہلے اسی قبرستان تے ریڈ کی تھی اچھا حنیف نو ویکھ کے کئی مردے دوڑ کے ایک مردہ قبر چوں نکل کے دوڑیا کہدا حنیف صاحب میں ٹیڈی ہاں او یار کٹی جا ویلا ہی بیٹھا بڑی زور دی ماریا ٹیرے نے تمیز کر یار کیوں مار رہے ہو اسے چھڑ دے میں دی جان کٹ دینی جے تم اسے ٹیرا نہ کہا کرو اچھا تسی بھی تمیز نال بیٹھو اتھے یہ نہیں کہنا میں اس تک آ جانا جے حنیف دی سمجھ نہیں آتی اے ملزمان پھڑ کے بجائے گڈی چ بٹھان تے واش روم لے گیا سر میں پتا سی واش روم میں سر ساڈا جرم کی ہے سنو وہ تو دسو منافع خوری سادا منافع خوری میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ڈبل قیمت پر تم چیزیں بیچ رہے ہو جناب پیچھوں مال مہنگا ہوتا جے عبد الرحمان صاحب یہ کیا پرابلم ہے یہ پیچھے سے مال مہنگا آتا ہے کیا اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا چیک کرنے کا باقاعدہ ایک میکانزم تھا کہ ہر ضلع کا ڈی سی جو ہے وہ بڑی منڈی کی نگرانی کرے گا اور وہاں جو بولی ہوگی اس کو باقاعدہ نوٹ کیا جائے گا میں تو کہتا ہوں اس کی مووی بننی چاہیے اور اس کو سپریڈ کرنا چاہیے اور جن دنوں میں یہ کام ہوتا رہا یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا پھر دوبارہ سیاسی عوامل آئے اور مجبوریاں آ گئی جس کے بعد اس چیز کو روک دیا گیا اب صرف چھوٹے ریڑھی بانوں کو پکڑا جاتا ہے اور بڑے تاجر جو ہیں گلچھرے اڑاتے رہتے ہیں ہائے 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 اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تک پرائس کنٹرول کا ایک منظم میکنزم کریٹ نہ کیا گیا ایک محکمہ قائم نہ کیا گیا یہ اگلے 100 سال تک بھی شہباز شریف اڑ کر دکھا دے اور شہباز شریف کے دیے ہوئے سسٹم کے فلاپ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مارکیٹ سچویشن دیکھ لیں ویسی کی ویسی اور اگر تو یہ مس مینجمنٹ ہے تو یہ بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے اور اگر یہ نوازا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے ٹھیکیداروں کی شکل میں اپنے ورکروں اور ساتھیوں کی شکل میں یہ دونوں اس وقت اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تھانوں کدھا پتا جی اسی نون لیگ دے ہیں تھانے کا ریکارڈ چیک کر لو ان کے لیے اب تک 6 فونز آ چکے ہیں 6 کے 6 بڑے بڑے اکابرین پارٹی کے تو میں کیا نہ پتھرو ہوئے گا تھانے تے اور ساری دھمکی کا کلچر بھی انہی میں پایا جاتا ہے جی اور ایم این اے کی مرضی کے بغیر آپ کے علاقے میں کہیں سستا رمضان بازار لگ نہیں سکتا کیسے لگے گا اس کے قواعد و ضوابط معاملات کیا ہوں گے کس طرح ہوں گے یہ طے آپ کا ایم این اے کرے گا چنانچہ میں جو بات کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں نواز رہے ہیں تو پھر یہ نااہلی نہیں ہے یہ کرائم ہے دس از کرمنل ہر غریب بندہ تو فروٹ کھا ہی نہیں سکتا سر حنیف جھوٹ بول رہا ہے ان کی تو خوب موجیں لگی ہوئی ہیں آج کل سر انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات وضع کیا ہے اپنا کوئی کرندہ سول کپڑوں میں بھیجتے ہیں وہ باقاعدہ فروٹ پرچیز کرتا ہے اچھا اور ان کو آ کے رپورٹ کر دیتا ہے کہ اس دکاندار نے مہنگا فروٹ دیا ہے ٹھیک یہ گاڑی بیچ کر اس شخص کو اٹھوا لیتے ہیں ٹھیک اس کو نہ صرف جرمانہ کرواتے ہیں بلکہ وہ جو خریدا ہوا فروٹ ہے اس کے پیسے بھی واپس رکھ لیتے ہیں اور فروٹ بھی اپنے پاس وہ رکھتے اپنے پاس ہی ہوتا ہے واہ 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 بھائی میں دنیا سے ایڈا وڈا چگل خور کدی نہیں دیکھے اور ہر اہلکار نے شام تک کم از کم 10-12 کلو فروٹ فتح کر لیا ہوتا ہے بالکل ساڈا ایک اہلکار اسے فروٹ بیچ بھی رہا ہے اور سارے ساڈے تے الزام ہے گا یقین جانو ہاتھ کڑی مینوں نہیں سرکار اینوں لگنی چاہیے کسے ٹیرے نو تمیز کر میں تمہیں دسا یار کیوں سر میں انہاں دی جان کٹ دیاں گا حنیف تم اسے مارنا بند کرو سر میں جنی واری ٹیرا کہے گا میں انہوں ماراں گا اور وہ کہہ رہا ہے بوٹا تو نہیں کہہ رہا بیچارہ نہیں بوٹن میں کہنا بھی کچھ نہیں میں انہاں دی چھل لا دینی ہے بوٹے نے کئی باری اینو پیشکش کی تھی کہ میں تیری اکھ ٹھیک کرا دیاں سر یقین جانو میرے بچے نے 12-13 دن ہوئے آلو بخارا ویکھیا تک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو فروٹ مرچنٹس ہیں یہ جو گوشت فروش ہیں سبزی فروش ہیں رمضان کما رہے ہیں یہ لوگ آفتاب صاحب کی میں تانوں دسا غریب عوام دا بھی حال پوچھو انہاں دے پنیویں لیچی نو ترس گئے نے لیچی نو اگ لگی پئی ہے یہ وہی بات ہے بھائی جس قیمت پر یہ بیچ رہے ہیں نا یہ بدذات سمجھ نہیں آتی تھوڑی عقل تے پڑھدا پیا ہے وہ سال پہلے اسی رقماں بسائی دیا ہے کہ سال بعد اسی کو 150 روپے تے کما لیے تے اسی منافع خور دیکھیں جرمن چانسلر نے پھر پچھلے سال کی طرح مسلمان ریسٹورنٹس کو ٹیکس سے مبرہ کر دیا ہے کہ آپ یہی سہولت اپنے روزہ داروں کو دیں انہیں سستا کھانا مہیا کریں تاکہ اس مہینے انہیں سہولت میسر ہو یہ جرمن چانسلر کی بات ہو رہی ہے اور یہاں حالات دیکھیں کیا ہے ہائے آفتاب صاحب چیری نو ہاتھ نہیں پہن دیا پہلے تم لیچی کی بات کر رہی ہو اب چیری کی بات کر رہی ہو تم اپنے جیسا فروٹ کیوں نہیں کھاتی کو بیر نو ہاتھ پا تیرا فوراں ہاتھ پا باجی تو آڑو نو پھاڑ پھیر ویک تماشا آڑو تیرے پیچھے پیچھے آئے گا باقی سستی چیزیں تربوز کیوں نہیں کھاتی تم ہائے میرے بچے نہیں کھاندے وہ تیرے بچے ڈونلڈ ٹرمپ دے بچے نے وے تمیز نہ گل کر میں اپنے بچوں دی ساریاں خواہشاں پوریاں کرنی باجی تو اپنے بچے لے امرود لے کے جا ٹکے ہوئے
ਬਲਕਿ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਲੂੰਗਰ ਤੋਂ ਚੜੇ ਹੋਏ वो क्यों? ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਤੇਰੇ 7 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। आप कितनी लकी, आपके बच्चे भी हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਭਣਵਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਸਕਨੀ। मैं तो इस पे हैरान हूं कि 7 इसके बच्चे और फिर भी देखो इसकी आवाज। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਨਾ, ਬੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਥੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ। आहा। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਧੁਰ ਧੁਰ ਨਾਗੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे खैर से 3 बच्चे हैं। ਹਾਂ ਬਸ ਭਾਬੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਇਨ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਲਿੱਸੀ ਕੁਕੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਯੂਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ, ਮੁਜਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। मुजरिम ही नहीं, मैं भी समझ रहा हूं। ਜਨਾਬ ਕੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। इन्हें हथकड़ियां क्यों लगाई हुई हैं? ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੰਗੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਲੰਗੀ ਨੇ ਸਰ। डकैत है ना, चोर है चोर। मलंगी तो फिर एक बहादुर आदमी था, ये बुजदिल और कमीने। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੇਮ ਨਾ ਫੜਿਆ ਸਰ। कैसे? ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। अच्छा ਇਹਦਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੇਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। 2 ਸੇਬ, 2-3 ਗਲੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਟਾ ਦਵਾਣਾ। और बूटा ऐसे चक्कर चक्के सब्जी वाले को भी चला गया। काफी सारा सामान पैक करके तो थाने ले गया। ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व नहीं होगा भाई। सर पूरी दुनिया का निजाम चलता रहेगा, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो हमारे नहीं होंगे बस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛਾਪਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਲੀ ਸੀ ਬੈਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़ुदीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाए हैं दानियाल महमूद और कलाम है मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी मरहूम मगफूर का। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहना दिने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे। जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे जी मरे रहंदे। कदी भी
लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी खड़े रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर से मुतल्लिक और आगाज करेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। सर शहबाज शरीफ साहब यकायक एक्टिव हो गए हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? शहबाज शरीफ साहब का गैर हाजिर होना उन्हें ज्यादा कॉन्स्पिकुअस कर रहा था। वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे कि वो पनामा के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहे। मतलब ये जो कुछ हो रहा है वो बड़ा भाई कर रहा है, उसके बच्चे कर रहे हैं, ये दोनों बाप बेटा शहबाज शरीफ भी और उनके साहबजादे भी खामोश रहे हैं। और बाज नवाज परस्त लोग ये भी कहते पाए गए हैं कि ये जो साइलेंस है ना, ये बड़ी मानी खेज है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 5-7 दिन से वो फाल हो रहे हैं। सर मैं तो सुना कि शहबाज शरीफ अगला वजीर आजम बनने लगा है। ये फोकलोर है, लोग तो कहते हैं। मतलब 2013 का जो इलेक्शन था उसमें भी अगर आपका कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए था तो शहबाज शरीफ था। लोग यहां तक भी कहते हैं कि ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, इस पर फर्द वाहिद जो नाराज था, दुखी था, परेशान था, वो शहबाज शरीफ था। नवाज शरीफ का कोई ऐसा सच इरादा नहीं था प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो ये जो 2/3 अक्सरियत मिल गई, उसने शहबाज शरीफ के जो आखिरी इम्कानात थे, मेरे हिसाब से वो इम्कानात आखिरी थे। फिर दोबारा एक मौका आया पिछले साल, जब मामलात कुछ संगीनी की तरफ जा रहे थे, तो ये बात हुई थी कि अगर इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट तो शहबाज साहब तो है ना। तो इस वक्त जो फहरिस्त है होपफुल्स की, कैंडिडेट्स की, उसमें अगर प्रायोरिटाइज करके मैं बताऊं तो कुछ अर्सा पहले हमने तज़किरा इसका भी कर रखा है कि एहसन इकबाल नंबर 1 है, माकूल तरीन आदमी है। और उनके बाद फिर जिसको चाहे बना दे। उस तो बाद सर सारे एक हो जाए। इसका क्या मतलब? जेड़ा पन्नो लाल है। नहीं, वो सारे के सारे मेरिट पे एक ही जैसे हैं। एहसन इकबाल के अंदर एक मुदब्बराना टच है जो कि चौधरी निसार के अंदर भी है, लेकिन चौधरी निसार इस कदर कंट्रोवर्शियल और इस कदर एरोगेंट है कि उन्हें, मेरा ख्याल है उनका सगा भाई भी शायद वजीर आजम लगाने से पहले 10 दफा सोचेगा। सर आपकी लिस्ट में बाकी कौन कौन है? शहबाज शरीफ हैं या नहीं? काफी मुश्किल लगता है। मतलब आज अगर देखा जाए, अच्छा मैं लिस्ट बता दूं, उसमें खुरम दस्तगीर का नाम आता है, राना तनवीर का नाम आता है, अयाज सादिक का नाम भी आता है, और लातादाद है, किसी का नाम भी आ सकता है। सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत का जवाज क्या है? वो तो तब होता ना कि नवाज शरीफ साहब एक साइड पे हो जाते, जी मुझे कोई इतना शौक नहीं है, मैं केस भुगतता रहूंगा, वो चलता रहे सिलसिला ताहम सरे दस्त। भाई वो मौका तो आपने जाया कर दिया। ये मैं कैसे मान लूं कि अच्छा जी शहबाज साहब आप आओ और तुसी संभाल लो? नो, नॉट एट ऑल। शहबाज साहब जो यकायक फाल हो चुके हैं और
یہ یاد رکھیے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شاید شامل نہیں ہے، لیکن وہ ناراضی کی دوڑ جو ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں. پہلے ناراض نہیں لگ رہے تھے. بھی پیناما پہ آپ کی آنکھیں آج کھلی ہیں کیا؟ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پیناما میں معاملات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ ایشو یہ ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، یہ جو پیناما کے ساتھ ساتھ جو حدیبیہ کلب ہو گیا، ایک ایسا ایشو جس کے بارے میں یہ سب دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ دنیا کی کوئی سونامی آ جائے یہ حدیبیہ پیپرز والا کیس سر نہ اٹھائے. سر گڑا مردہ جاگ گیا ہے. گڑا مردہ ہی نہیں ہے، یہ گڑا قبرستان ہے جو جاگ اٹھا ہے. یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور سب کے سب اس ڈومینو کی لپیٹ میں آئیں گے. یہ وجہ ہے کہ یکایک شہباز شریف نے محسوس کیا کہ بھائی یہ تو معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو اب محسوس ہوا ہے کہ پیناما کی زد میں تو تھے بڑے بھائی جان، چلو اس کی زد میں تو آ رہی تھی مریم نواز شریف. ٹھیک ہے، مطلب فیس کریں. بظاہر تو یہی لگتا تھا. اب جس دن فیصلہ آیا دونوں بھائی بڑے بغلگیر ہو رہے تھے، بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور یہ ایک عمومی تاثر تھا کہ دونوں کے درمیان کو بڑا فرق ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی گیم کر رہا ہوتا ہے، سیاست چیز ہی ایسی ہے. تو شہباز شریف صاحب پیناما کو ذہن میں رکھ کے میچ کھیل رہے تھے. اب ذہن انہوں نے بنایا ہوا تھا پیناما کا، آپ بیچ میں رگید کے لے آئے ہیں حدیبیہ کو، اور حدیبیہ آئی تو ساتھ معاملات منی ٹریل شروع ہوگی. منی ٹریل ایک آدمی کی نہیں ہے، منی ٹریل پوری بزنس امپائر کی ہے، جس کا حصہ یہ بھی ہے، جس کا حصہ وہ بھی ہے. تو یہ پرابلمز تب ہو رہے ہیں. اور مجھے بڑی انالوجی یاد آ رہی ہے، میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے. یہ پاکستان سٹار ایک گھوڑا ہے، ہانگ کانگ کی ایک ریس میں بھاگا تھا. اب وہ گھوڑا ہے جو میلوں دور نظر آ رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کسی کو. اور ایک محاورہ ڈارک ہارس، یہ تو ڈارک ہارس ثابت ہوا کہ پیچھے سے بھاگا ہے آخری 2 چکروں میں، اور اس نے اگلی پچھلی ساری کسریں نکال کر کہاں سے کہاں کشتوں کے پشتے لگا دیے اس نے. تو شہباز شریف صاحب ڈارک ہارس اگر بن رہے ہیں نا، تو یہ پرائم منسٹر شپ کے لیے نہیں بن رہے، کیونکہ اب نظر انہیں یہ آ رہا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا ثابت کر دو، دیٹس اٹ. بھلے سے اگلے 20 سال وزیر اعظم رہو، وزیر اعلیٰ رہو، نو پرابلم. منی ٹریل تو لے آؤ نا، پتہ تو چلے نا کہ یہ معاملہ کہاں سے ہوا تھا. اب نااہلی کس کی ہے؟ آپ کے بچوں کی ہے یا آپ کے فائنینشیل مینیجرز کی ہے جنہوں نے آپ کو مشورے نہیں دیا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس میں قوم کا تو کوئی قصور نہیں نا. آپ تھوڑی دیر کے لیے بھگتے ہیں. منی ٹریل لے آئیے، منی ٹریل اگر نہیں ہے تو پھر معاملہ تشتزبام ہے. وہ جو نظر آتا ہے اس میں پرابلم صرف نواز شریف کو نہیں ہوگا، یہ پرابلم پھر سب کے لیے ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ صرف ایک خاندان کو گرل نہ کیا جائے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ آج تک صرف یہی خاندان بچتا آیا ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنی خیر منائے. پیپلز پارٹی تو خود بیچاری ایک بالکل ہی معصوم سی پارٹی ہے، لیکن جو اس کے کرتا دھرتا ہیں، اور وہ ایک نہیں ہے جو دھیان صرف ایک ہی طرف چلا جاتا ہے، آپ سب کا ادھر ہی گیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. کم از کم 100 آدمی ہیں، 100 جنہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. لیکن سر مشہور تو ایک ہی ہے. مشہور ایک ہے. یہ ان سب کی خوش قسمتی کہ وہ اتنا بڑا ایک نام ہے اس حوالے سے. یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ اسے جب بھی یاد رکھا جائے گا کرپشن کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. معیشت کا، معاشرت کا، حکومت کا بیڑا غرق کرنے والے جو سرخیل ہیں ان کے، اس کے طور پہ نام یاد رکھا جائے گا اس بندے کا. پتہ نہیں کس منہ سے یہ ہمارے بڑے پیارے دوست جو پیپلز پارٹی والے ہیں اسے اپنا قائد مانتے ہیں. میں تو شرم آتی ہے ان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے بھی کہ کیسے لوگ ہو یار. میرا دل چاہ رہا ہے میں ان کے نام لوں جو 5-7 ایسے لوگ ہیں. لیکن یہ دیکھو رضا ربانی، میں رضا ربانی کو بڑا معقول آدمی سمجھتا تھا، لیکن وہ تو کہتے جب آپ کا واہ نہیں نہ پڑتا، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. میں تو اس بات پہ بڑا حیران رہ گیا کہ وہ کہتے ہیں ادھر آؤ، ادھر اپنا استعفیٰ مجھے دو. ایسی کیا بات ہے؟ یعنی نہال ہاشمی کا استعفیٰ اصولی طور پہ، آپ خود قانون دان ہیں بھائی، وکیل ہیں اتنے بڑے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا تھا. اب کس پریشر کے تحت نہال ہاشمی صاحب نے وہ گل فشانی کی ہے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے کہا آؤ آؤ کوئی نہیں، ہم اس کو ویٹنگ پہ ڈال دیتے ہیں، آؤ بیٹھو تو صحیح، بات تو کرو، دیکھتے ہیں بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، آپ معاملے کو طول دے رہے ہیں. کوئی اور کرتا تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہونی تھی، لیکن اگر رضا ربانی یہ کر رہا ہے
تو افسوس ہوتا ہے. قاہرہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی میں جانے سے بہتر ہے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں, بات تو بنتی ہے کہ ایک بندہ بڑا راسخ العقیدہ ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر بڑی عام بات ہے, لیکن ایک شخص جو ایٹ دا سیم ٹائم آصف علی زرداری کو اپنا قائد کہتا ہے, میں سکیپٹسزم کا شکار ہو جاتا ہوں پھر آپ کے نظریات سے متعلق. بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک خاندان نہیں ہے, ایک پارٹی نہیں ہے, بلکہ عمران خان کو بھی احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے. جس طرح کا سامان وہ بھرتا چلا جا رہا ہے نا اپنے ٹرک میں, اس کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ نظر گوندل صاحب بھی آپ کے ٹرک پہ سوار ہو گئے ہیں. پہلے ہی 3-4 جو فلینک کرتے تھے آپ کو وہی نہیں مان تھے, اب 5-7 اور شامل ہو گئے ہیں. سر نور عالم خان کے پی والے. ہاں تو پھر میرا خیال ہے کسی دن آپ ڈاکٹر عاصم کو بھی رکھ لیں. ٹرک کے چینی جگہ ہے نہیں, یہ ٹرک 4-5 ٹرکس ہیں, آپ فکر نہ کریں. آنے والے دنوں میں اس ٹرک کے حجم میں اضافہ ہوگا, لیکن یہ وہ جوہری غلطی ہے, بنیادی غلطی ہے جو عمران خان کرے گا. اور دیکھ لیجئے گا ایک وقت آنا ہے آپ کا یہ ٹرک باقاعدہ ہائی جیک ہی نہیں ہوگا. عمران خان پہلے پائیدان پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس, پھر اس ٹرک کا چھوٹا جو ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں صرف پانا ہوتا ہے, ویل پانا, عمران کو صرف ویل پانا بچنا ہے اس میں. سر مجھے تو خدشہ ہے کہ ان کا حال میاں اظہر والا نہ ہو جائے. میاں اظہر بہت شریف آدمی تھے. عمران کو اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میاں اظہر کی طرح بڑے نفیس شریف, عمران ایک فائٹر ہے اور بہت تگڑا فائٹر ہے. عمران کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اسے سیاست نہیں آتی, باقی سب کچھ آتا ہے. اور یہ جتنے اکٹھے کر رہے ہیں وہ سیاست کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں. سارا تسی قطر والے دا ذکر ہی کوئی نہیں کیتا. اور یہ بول کو نہروں پار نہیں بیٹھے. قطری شہزادے کا ہاں مطلب قطر کا تذکرہ تو اب اس حوالے سے بنتا ہی نہیں. قطر کو اپنی مصیبت پڑ گئی ہے. وہاں پر سعودی عرب ورسز قطر, اور نواز شریف دیکھے ایٹ اے ٹائم ان کا ایک پیر قطر کی کشتی میں ہے, دوسرا سعودی کشتی میں. اب وہ کیا کریں بیچارے. سر انہوں نے بادشاہت نو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. جی جناب جی, قطر بیچارے کی اپنی فوج ہے اتنی سی, 13-14 ہزار اس کی فوج ہے. تو سعودیہ جس کے ساتھ اس نے متھا لگا لیا, ویسے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے نہیں لگایا, ہماری ویب سائٹ ہیک ہو گئی تھی, ہم نے یہ نہیں کہا. اس سعودیہ کے پاس 4.5 لاکھ فوج ہے. اور اگر الجزیرہ قطر والوں نے بند نہ کیا جو بیسک ڈیمانڈ ہے عرب کنٹریز کی, تو کوئی بعید نہیں کہ وہ فوج کشی کریں اور اس کے نتیجے میں جو پہلی کیجولٹی ہوگی وہ ان کی بادشاہت ہوگی. قطری شہزادہ لگتا پھر فال سے بیچے گا. Qadin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qadin Hazrat, وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا, آئیے دیکھتے ہیں. خبر ہے کہ گجرانوالہ میں بلی گم ہونے پر مالک نے بینرز لگوا دیے, 50,000 روپے انعام کا اعلان. سر یہ کیا قصہ ہے؟ بلی کھو گئی ہے اس کی تو وہ بیچارہ تلاش کر رہا ہے اس. یہ تو سر بلی نہ ملے تو بندہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے. کیلیفورنیا میں ایک صاحب نے $20,000 انعام کا اعلان کیا تھا بلی کھونے پر, اور ایک صاحب کا کتا کھو گیا, اس نے اپنی شادی کی سالگرہ 1 ہفتہ ایکسٹینڈ کر لی. یہ تو اپنی اپنی محبت ہے, اپنا اپنا ایک تعلق ہے پیٹ کے ساتھ. سندھ کی ایک خبر پچھلے دنوں بڑی وائرل رہی کہ ایک صاحب کا مرغا بیمار پڑ گیا, جو ہی وہ صحت مند ہوا انہوں نے ایک بکرے کا صدقہ دیا. اور جب بکرا ذبح کرنے کا عمل جاری تھا اس وقت موصوف نے مرغا اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا, اور مرغے نے سگرٹ لایا. اور جانوروں کے ساتھ محبت آپ کو بھی ہے. سارے جانوروں کے ساتھ نہیں ہے. ڈفی جو گواچ جائے. ڈفی کیوں گواچ جائے؟ ہائے دیکھیا انہوں نے ڈفی گواچ گیا, انہوں نے ہاتھی صدقہ ہی دینا جی. اور پالتو جانور میں کتا ہے, بلی ہے, ہر طرح کا جانور. لوگوں نے لیزرڈ پالی ہوتی ہے, لوگوں نے سانپ پالے ہوتے ہیں. ہماری ایک کولیگ ہے, ٹی وی شو ہوسٹ کرتی ہے, سنگر بھی ہے, رابی پیرزادہ. اس کے پاس 100 سے زیادہ سانپ ہے. بیچ دے بھی نہیں. اب امریکہ میں دیکھیں ایک نئی درد سر ہے کہ لوگوں نے ڈینجرس اینیملز پیٹس کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں. مطلب کسی نے چیتا رکھا ہوا ہے, کسی نے شیر رکھا ہوا ہے. امریکہ میں یہ جو پرابلم ہے اس کی وجہ آپ کو پتا لا اینڈ آرڈر ہے. یہ ایک دہشت کی فضا رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم بچوں کو اس سٹریٹ میں جانے نہیں دیں گے, کوئی پتہ نہیں چیتا کسی بھی وقت سٹریٹ میں آ جائے. پھر کیوں جی, چیتے نے دودھ لین جانا ہے. پھر ایسے ایسے بڑے بولی کتے ہیں, ایسے ایسے خوفناک گدی کتے ہیں, آلابایا. یہ کتے گھروں میں رکھنے والے نہیں ہیں. مطلب ہے بولی کتا تو خیر
लड़ाई के लिए लोग रखते हैं, लेकिन वो इतना कद होता है उसका। जी जी सर, बब्बू चिट्टा होता है एडा चौड़ा मुंह। और इसकी तो बाकायदा अयाल है, ये जो अलब आया है इसकी अयाल है मेन, लगता है थोड़ा सा छोटे साइज का शेर है, यानी भौंके ना तो शेर ही है। आप हैरान होंगे कि इस तरह का कुत्ता जैसे अलब आया है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चीतों को डराने के लिए रखा जाता है। कुत्ता जी, ये इतना खूनख्वार कुत्ता है। ਇਹ ਚੀਤੇ ਆਲਾ ਬਾਈ ਕੋ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਚੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਚੀਤੇ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਈ ਚੀਤੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਢੋਲਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਢਿੰਟਾ ਢਾਡੀ। अरे ये बड़ा मोहब्बत करने वाला कुत्ता। अलब भाई जी, ये वन मैन डॉग होते हैं, ये एक अपने मालिक से मोहब्बत करता है, वफादार होता है उसका, ना सिर्फ उसके साथ, उसके खानदान के साथ, उसकी प्रॉपर्टी से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन हर ऐरे गैरे के साथ नहीं। और इस पर अगर हमला कर देना, रेवड़ के ऊपर भेड़िए, भेड़िया चूंकि एक नहीं होता, भेड़िया हो गया, गीदड़ हो गए, हाइनाज हो गए, कुत्ते भी, ये पैक्स की शक्ल में वो एक ऐलान करता है ऊंची सारी, तो 13-14 इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो ये अकेला उन सब का मुकाबला करते करते अपनी जान तक दे देता है, लेकिन किसी ना किसी तरह ड्रैग करता करता उस लड़ाई को, रेवड़ को घर तक पहुंचा देता है। अरे एक ही शह बैठी है। हाँ जी, आप कौन साहब हैं? सर मेरी बिल्ली गुम गई है। अच्छा, ये जो गुजरांवाले से तशरीफ आप लाए हैं? जी मैं हाजिर हूँ। अच्छा, गुजरांवाला का ना ये लिबास है, ना ये टाई है, ना ऐनक है, और ना ये रंग है, और बिल्ली ये देख खौफ तो लोग गई है। अच्छा जी, इन्होंने बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए हैं कि मैं 50,000 रुपए इनाम दूंगा जो मेरी बिल्ली तलाश करेगा। और बिल्ली ने भी सर पोस्टर लाए ने, उन्होंने कहा जेड़ा मनु ये देखो बचाएगा मैं उन्हें लाख रुपए देंगा। सर मैंने इतना प्यार किया बिल्ली से और बिल्ली ने मुझसे इतना प्यार किया। तुम्हें और कोई नहीं मिला प्यार करने के लिए? आपने 50,000 की बिल्ली ले ली, 20 रुपए का साबुन क्यों नहीं लिया? इस जैसे नौ दौलतें जो होते हैं ना, खाम खा, अब देखो बैनर छपवाता फिर रहा है। भाई तो क्या बनता है, तुमने इतनी महंगी बिल्ली रखी क्यों? आप बिल्ली रखे, आपकी गुमे तो पता चले। ये मेरी बिल्ली है। अच्छा, मुझे भाई, जान से भी प्यारी थी। ये जज्बाती ठीक हो रहा है, इस तुम्हें वाकई मोहब्बत है। ये जो लोग कहते हैं कि ऐसे नौ दौलता है, ऐसे खाम खा शो ऑफ कर रहा है। ये तो अल्लाह करे उनकी बिल्ली घूमे और उनको पता चले। आपने आखिरी बार अपनी बिल्ली को कहाँ देखा था? बिल्ली ने आखिरी बार ये वेख्या भी नहीं। मेरे से बेपनाह मोहब्बत करती थी वो, और बेपनाह डरती थी। तो बात सुनो, अगर बेपनाह मोहब्बत करती थी तो फिर भागी क्यों? ये तो तुम्हारा ख्याल है ना भागी है, वो चोरी हुई है। और जिन्हें चोरी कीता है ना, बिल्ली उन्होंने इन्हीं दुआवां दे ढोलियां चुक चुक के कहती मैं तेरे बच्चे जी। और जिहो जी तेरी पर्सनैलिटी है, तू किरले रख, हसदहे रख, गंडोहे रख, लंगूर रख, वो तो खैर तो रखे होने ने। मैंने सुबह सुबह उठ के उसकी तरफ मोहब्बत से देखना और उसने थर थर कांपना। मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलना, उन्हें अंदरों कुंडी ला लेनी। मैंने झूठ मूठ गुस्से से उसकी तरफ देखना, उन्हें 1-5 से काल मिला लेनी। ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੈਂ। बहुत ज्यादा। बिल्ली ने आंधे कैसी पाए ना अपने भांडे लैदा कर। मैंने शाम को उसे सैर पे लेके जाना, उसने तरसी निगाहों से लोगों को देखना। इसका क्या मतलब है यार? और 2-4 लिख के लाया कि हेल्प मी। उसने वो कागज पढ़े ही नहीं। मैंने उसे मोहब्बत से बुलाना, शीन, उन्हें को कहना मरवी। मैंने ऑफिस से अचानक घर आना और उसने देखते ही कहना अम्मी बहू। अच्छा वो बेचारी बड़ी डर गई थी। उन्हें कई बार बांदर बन के भी दिखा। बिल्ली ने इतिहास नाल से कुत्ते का फोन रखा। अगर आपको वो ना मिली तो क्या करेंगे? मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अगर मिल गई तो वो कर लेगी। कदी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।